بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد آج کا درس جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم پڑھ رہے تھے صحیح لذاتہ کی تعریف کہ صحیح لذاتہ کس حدیث کو کہتے ہیں. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں ما رواہ عدل، صحیح لذاتہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت عدل کرے، تام الضبط، دوسری شرط کی وہ تام الضبط ہو، بسند متصل، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو، وسلم من الشذوذ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شذوذ سے سالم ہو، والعلت القادحہ، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ علہ قادحہ سے محفوظ ہو، اس سے صحیح سالم ہو. تو اس تعریف کی شرح ہم نے پچھلے درس میں جو ہے مختصراً کی تھی، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بھی اس کی تعریف خود جو ہے کرتے ہیں اسی کتاب میں پیج نمبر 17 پر. تو ہم جو ہے پیج نمبر 17 پڑھیں گے، اور آپ سے سب سے جو ہے گزارش ہے کہ آپ پیج نمبر 17 نکالیں کتاب میں سے. تو پیج نمبر 17 پہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی صحیح لذاتہ کی تعریف کی خود شرح کرتے ہیں. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ سبق ان صحیح لذاتہ، پیچھے گزر چکا ہے کہ صحیح لذاتہ جو ہے اس کی تعریف ہے کہ ما رواہ عدل، جس کی روایت عدل کرے، تام الضبط، وہ تام الضبط ہو، بسند متصل سند کے ساتھ، وسلم من الشذوذ، اور وہ شذوذ سے سالم ہو، والعلت القادحہ، اور علہ القادحہ سے بھی سالم ہو. تو سب سے پہلے ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اس کی شرح میں خود بیان کرتے ہیں کہ فالعدالت، کہتے ہیں کہ جو راوی جو عادل ہو، تو عدالت سے کیا مراد ہے؟ فالعدالت استقامت الدین والمروءہ، دین اور مروءت کا مستقیم ہونا، یعنی عادل اس کو کہیں گے جس کا دین اور جس کی مروءت مستقیم ہو. تو اس کے بعد کہتے ہیں فاستقامت الدین، تو استقامت الدین جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ادا الواجبات، کہ یہ شخص جو ہے جس کو عادل کہیں گے کہ اس کا دین مستقیم ہو، یعنی کہ یہ واجبات ادا کرنے والا ہو، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے واجبات لازم کیے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے احکام دیے ہیں، جو بھی فرض اور واجب ہے ایک انسان پر، یہ جو ہے ادا کرنے والا ہو. واجتناب، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتناب کرنے والا ہو، اجتناب کرتا ہو ما یوجب الفسق من المحرمات، جو محرمات سے فسق کو واجب کرے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے حرام کام کرتا ہے تو اس پر فسق کا حکم لگتا ہے، تو حرام کام کرنے والا جو ہے وہ فاسق ہے. تو عادل اس کو کہیں گے ایک تو وہ واجبات ادا کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام کاموں سے اجتناب کرنے والا ہو، حرام کاموں سے بچنے والا ہو، تاکہ اس کو فسق کا حکم نہ لگے. تو یہ تو دین کے بارے میں ہوا. تو اس استقامت الدین اسی کو کہیں گے، اسی کے دین کو مستقیم کہیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمانوں کی تعمیل کرنے والا ہو. واستقامت المروءۃ، لیکن عدالت میں دوسری چیز بھی ہے کہ اس کی مروءت بھی جو ہے مستقیم ہونی چاہیے. عدالت میں دوسری چیز بھی ہے کہ اس کی مروءت بھی مستقیم ہونی چاہیے. تو وہ کیا ہے؟ ان یفعل ما یحمدہ الناس، کہ یہ شخص جو ہے ایسا کام کرنا چاہیے جس پر لوگ اس کی تعریف کریں. ما یحمدہ الناس علیہ،
جس پر لوگ اس کی تعریف کریں، من الآداب آداب میں، والاخلاق اور اخلاق میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مروءت جو ہے، مروءت کا تعلق آداب اور اخلاق کے ساتھ ہے، آداب اور اخلاق کے ساتھ ہے. تو یہ آداب اور اخلاق جو ہے وہ تو ہمیں شریعت نے سکھلائے ہیں، تو اس کے آداب اور اخلاق بھی جو ہے ایسے ہونے چاہیے جس پر لوگ اس کی تعریف کریں. اب ایسی باتیں یہ بھی ہیں کہ جس کے متعلق جو ہے، جو کسی علاقے میں یا کسی ملک میں کچھ عرف ہوتا ہے لیکن وہ شریعت کے آداب اور اخلاق کے خلاف نہیں ہوتا ہے، تو اس عرف کے خلاف بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کھانے کا پلیٹ لے کے جو ہے بازار سے گزرے اور چلتے چلتے کھائے تو یہ جو ہے بے ادبی مانی جائے گی، تو یہ جو ہے یہ کہا جائے گی کہ اس کی مروءت ٹھیک نہیں ہے. تو ایسا یہ شخص جو ہے اس کی مروءت بھی مستقیم ہونی چاہیے. تو آداب اور اخلاق میں سے یہ اس کے ایسے آداب اور اخلاق ہو کہ لوگ اس کی تعریف کرے اس پر. وَيَتْرُكُ مَا يَذُمُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، اور اس میں سے وہ آداب اور اخلاق چھوڑ دے جس پر لوگ اس کی جو ہے مذمت کرے. اگر لوگ جو ہے کسی علاقے میں کسی ملک میں جو ہے کوئی کچھ عرف ہے اور کوئی کام جو ہے مذموم مانا جاتا ہے تو اس شخص کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو جو شخص آداب اور اخلاق میں بھی اچھا ہو جس پر لوگ اس کی تعریف کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی مروءت جو ہے وہ مستقیم ہے. تو عدالت میں جو ہے، عدالت میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کہ اس کا دین بھی مستقیم ہو اور اس کی مروءت بھی مستقیم ہو. اب اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی خود بیان کرتے ہیں کہ یہ عدالت اب کیسی جانی جائے گی. اگر کوئی راوی ہے، کوئی شخص ہے، روایت کرنے والا ہے کوئی کسی حدیث کو، تو ہم کیسے جانیں گے کہ یہ راوی جو ہے یہ عادل ہے، یعنی اس کا دین اور اس کی مروءت جو ہے وہ مستقیم ہے؟ کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو کہتا ہے کہ وہ تعرف عدالت الراوی، راوی کی عدالت پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے بالاستفاضۃ، استفاضہ سے، یعنی کہ استفاضہ یعنی کہ یہ پھیل گیا ہو، ہر ایک جو ہے اس شخص کے متعلق جانتا ہو، ہر ایک اس شخص کے متعلق مثلا جانتا ہو کہ یہ عادل ہے، بالکل یہ پورے علاقے میں، پورے شہر میں پھیل گیا ہو، یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہو. جیسے کہ کل ائمۃ المشہورین، جیسے مشہور امام ہیں ان کے بارے میں پھیل گیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ، اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ، والبخاری، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ ونحوہم، اور انہی کے جیسے جو امام ہیں جن کے بارے میں جو ہے پوری طرح سے پھیل گیا ہے ان کے عدالت کے متعلق کہ وہ عادل ہیں. تو عدالت پہچانی جائے گی کسی راوی کی بالاستفاضہ، استفادہ سے، کہ محدثین کے درمیان، علماء کے درمیان، لوگوں کے درمیان بھی یہ پھیل گیا ہو کہ یہ راوی جو ہے یہ عادل ہے. نمبر 2، اگر پھیلا نہیں ہے، اگر لوگ پوری طرح سے جانتے نہیں ہیں، سب اس کو نہیں جانتے ہیں، وبالنص علیہا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے بات کی جائے، اس پر نص جو ہے بیان کی جائے، ممن یعتبر قولہ فی ذالک، اس شخص کا کلام، اس شخص کی بات جس کی بات کو اس کے متعلق معتبر سمجھا جائے. یعنی مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ تعالی، یہ تو معتبر شخص ہے، یہ تو عادل ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وغیرہم، یہ تو جو ہے استفاضہ سے جو ہے یہ عادل ہے. اب یہی مثلا اب یہی امام جن کی بات معتبر ہے، اگر یہی کسی اور راوی کے بارے میں بتائیں کہ وہ راوی، فلان راوی جو ہے وہ عادل ہے، تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی جانا جائے گا کسی راوی کے عدالت کے متعلق. اگر وہ علماء، وہ محدثین، وہ مشہور علماء جن کو لوگ جانتے ہوں، جن کی بات معتبر ہو، جب وہ کہے کہ فلان راوی جو ہے وہ عادل ہے تو ان کی بات کو لیا جائے گا. تو اس طرح سے جو ہم کسی راوی کی عدالت کو جان سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری شرط جو ہے صحیح حدیث میں، صحیح لذاتہ میں، وتمام ضبط، یعنی کہ یہ راوی جو ہو، جو عادل ہو، اس کا ضبط بھی مکمل ہو، یعنی اس کا حافظہ. تو کہتے ہیں وتمام ضبط، اور تمام ضبط سے کیا مراد ہے؟
ان یؤدی ما تحملہ من مسموع، کہ جو کچھ اس نے سنا ہے اور اس نے اپنے دل میں اس کو یاد رکھا ہے، اس کو حفظ کیا ہے، اس کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اس چیز کو ادا کرے. او مرئین، یا جو اس نے دیکھا ہے، کسی شخص نے جو کچھ سنا ہے، او مرئین، یا جو کچھ دیکھا ہے اور اس کو اپنے دل میں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اس کو اسی طرح سے ادا کرے، علی الوجہ الذی تحملہ، جس طرح سے اس نے وہ بات سنی ہے یا جس طرح سے اس نے وہ دیکھا ہے، بالکل اسی صورت میں اس کو وہ ادا کرے. جو شخص ایسا کرے گا، من غیر زیادت ولا نقص، نہ ہی اس میں زیادت سے پیش آئے اور نہ ہی اس میں نقص سے پیش آئے، یعنی نہ ہی اس میں کچھ بڑھائے اور نہ ہی اس میں کچھ کمی کرے، جس طرح سے کوئی بات سنی ہے یا کچھ دیکھا ہے اسی طرح سے بالکل اس کو ادا کرے، تو اس کو کہیں گے تمام الضبط، کہ یہ راوی جو ہے تام الضبط ہے، اس کا ضبط جو ہے مکمل ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے فائدے کے لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی یہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن لا یضر خطأ یسیر، لیکن معمولی سی خطأ جو ہے، اگر تھوڑی سی خطأ ہو جائے اس میں، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں اگر تھوڑی سی خطا ہوگی اس کو ادا کرنے میں، وہ کیوں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ یعنی تمام ضبط میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو بھی کہیں گے کہ اس کا ضبط جو ہے مکمل ہے اگر کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے. کیونکہ لأنه لا يسلم منه احد، کیونکہ اس سے کوئی بھی شخص جو ہے سالم نہیں ہے، یعنی کوئی بھی شخص اس سے بچا ہوا نہیں ہے. کسی نہ ہر ایک شخص سے جو ہے کوئی نہ کوئی تھوڑی سی غلطی ہو ہی جاتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ مجھ سے ذرا برابر بھی غلطی نہیں ہوتی ہے. تو اگر تھوڑی سی غلطی ہو تو وہ جو ہے وہ کوئی نقص جو ہے، کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا اس کے تام و ضبط ہونے میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تام و ضبط ہے، کوئی راوی جو ہے اس کا حافظہ جو ہے اچھا ہے، یہ تام و ضبط ہے، یہ جو سنتا ہے یا جو اس نے دیکھا ہے بالکل ویسے ہی ادا کرتا ہے، یہ کیسے ہم جانیں گے؟ اس کو ہم کیسے جانیں گے کہ یہ راوی جو ہے اس کا حافظہ اچھا ہے اور یہ بالکل ویسے ہی ادا کرتا ہے، یعنی یہ تام و ضبط ہے؟ وَيُعْرَفُ ضَبْطُ الرَّاوِي، ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ضبط الراوی جو ہے وہ جانا جائے گا بموافقتہ الثقات والحفاظ ولو غالبا. کس سے پہچانا جائے گا؟ اس کی موافقت ثقات کے اور حفاظ کے ساتھ. یعنی ایک راوی جو ہے یہ بالکل وہی بات کہتا ہے جو دوسرے ثقہ راوی کہتے ہیں، جو دوسرے حفاظ کہتے ہیں، یہ بھی وہی بات کہتا ہے، یہ بھی اسی طرح سے بیان کرتا ہے ولو غالباً، اگرچہ وہ غالب ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ اکثر اوقات میں ایسا ہی کیوں نہ کہتا ہو. یعنی تھوڑی سی اگر کچھ غلطی ہو جائے، خطا یسیر ہو، تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اکثر جو ہے، اگر یہ اکثر ثقات کے ساتھ، ثقات جو ہے جو دوسرے ثقہ علماء ہیں، یعنی محدثین ہے، یعنی عادل ہے اور تام الضبط ہے، اور وہ جانا گیا ہے کہ یہ ثقہ ہے، یا علماء نے ان کے بارے میں، دوسرے ثقہ محدثین نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ثقہ راوی ہے، یہ عادل ہے اور اس کا ضبط مکمل ہے. تو جب کوئی شخص جو ہے ان ثقات کے ساتھ جو ہے موافقت کرے کسی حدیث میں، اور حفاظ کے ساتھ حدیث میں موافقت کرے، بالکل ویسا ہی کہے جیسے کہ دوسرے ثقات یا حفاظ کہتے ہوں، تو اسے ہم یہ جانیں گے کہ یہ راوی بھی جو ہے، یہ راوی بھی اس کا ضبط بھی جو ہے مکمل ہے، اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے، اس کا ضبط بھی مکمل ہے. اگر ویسا نہ ہو تو دوسری جو ہے یعنی کہ یا تو اس طرح سے پہچانا جائے گا کہ راوی جو ہے تام و ضبط ہے، یا دوسرا جو ہے، دوسری جو ہے طریقہ اس کے جاننے کا یہ ہے کہ وَبِالنَّصِّ عَلَيْهِ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، جس کا قول اس کے متعلق معتبر ہو اگر وہ اس کے بارے میں بتائے. جیسے کہ مثال کے طور پر جو محدثین جن کے بارے میں جانا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ تام و ضبط ہے، یہ عادل ہے، جیسے کہ استفاضہ پہ سے بھی ہم نے جان لیا، مثلا جو ائمہ مشہورین ہیں، امام مالک، احمد، بخاری، مسلم وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ شخص جو، وہ راوی جو ہے وہ تام و ضبط ہے،
اس کا ضبط مکمل ہے تو اس کی بات جو ہے معتبر وہ تو معتبر ہوگا ہی، تو اس کی بات جو ہے لی جائے گی۔ تو اس سے بھی ہم جانیں گے کہ فلاں راوی جو ہے وہ تام الضبط ہے، کیونکہ ایک معتبر جو ہے عالم نے، ایک معتبر حافظ نے، ایک معتبر ثقہ جو ہے راوی نے جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو اس سے بھی ہم جانیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے تیسری شرط جو صحیح لذاتی ہی حدیث میں ہے بسند متصل، کہ یہ روایت کرنے والا جو ہے جو عادل ہے، تام الضبط ہے، تو اس میں جو روایت کرنے والے ہیں ان کی سند جو ہے وہ متصل ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، اس میں انقطاع نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اس کی شرح میں کہتے ہیں وہ اتصال السند، تو سند کا متصل ہونا جو ہے اس کی شرح کیا ہے کہ ان یتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة او حکما، کہ ہر ایک راوی جس سے بھی روایت کرتا ہو وہ اس سے وہ بات، وہ حدیث یا تو مباشراً اس نے لی ہو، لیتا ہو، یا حکماً لیتا ہو، یعنی جس سے بھی یہ روایت کرتا ہو، مثلا الف کہتا ہے کہ ان با، تو الف با سے روایت کرتا ہو، تو جب الف با سے روایت کرتا ہے، یا میں اس طرح کہوں گا کہ ان عبداللہ ان عبد الرحیم، مثلا عبداللہ جو ہے وہ عبد الرحیم سے روایت کرتا ہے، تو یہ عبداللہ جو عبد الرحیم سے روایت کرتا ہے، تو اس عبداللہ نے عبد الرحیم سے یہ مباشرتاً لیا ہو یا حکماً لیا ہو۔ اب یہ مباشرتاً اور حکماً اس کا کیا معنی ہے؟ فالمباشرۃ، تو مباشرہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان یلاقی من روى عنہ، کہ جس سے یہ روایت کرتا ہو، یعنی کہا کہ جیسے کہ عبداللہ عبد الرحیم سے روایت کرتا ہے، تو عبداللہ اگر عبد الرحیم سے روایت کرتا ہے کہ تو عبداللہ نے عبد الرحیم سے ملاقات کی ہو، فیسمع منہ، تو اس نے اس سے یہ سنا ہو، او یرا، یا اس نے اس کو دیکھا ہو، ویقول، اور جو یہ روایت کرنے والا ہے یہ کہے حدثنی، مجھ سے فلان نے کہا، او سمعت، یا یہ کہے گا کہ میں نے فلان سے سنا، او رأیت فلانا، یا یہ کہے گا کہ میں نے فلان کو دیکھا، ونحوہ، اور اسی طرح کے۔ تو اسی کو کہیں گے کہ یہ مباشر ہے، یعنی کہ اس راوی نے دوسرے سے مباشرتاً لیا ہے، یعنی اس نے تو ایک تو اس سے ملاقات کی ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے یا دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ مباشرتاً ہوا۔ تو حکمن جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ والحکم، حکم سے مراد ہے ان یروی، کہ یہ راوی جو ہے یہ روایت کرے عمن عاصرہ، اس سے جو اس کے زمانے میں ہو، جو اس کے زمانے میں ہو، یعنی یہ تو اس کے زمانے میں ہے، سیم جنریشن ہے، دو جو ہے یہ دونوں جو ہے ایک ہی زمانے میں ہے، سیم جنریشن ہے، اور یہ اس میں سے ایک جو ہے دوسرے سے روایت کرتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ کیا اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے کہ نہیں، لیکن یہ اس طرح سے اس کی روایت کرتا ہوگا بلفظ، اس لفظ سے یحتمل السمع والرؤیا، جس میں سننے اور دیکھنے کا احتمال ہو، یعنی اس نے اس سے سنا ہے یا اس کو دیکھا ہے، تو وہ احتمال ہو۔ مثال کے طور پر یہ راوی جو ہے یہ کہے گا قال فلان، فلان نے کہا، تو جب یہ کہے گا مثال کے طور پر عبداللہ کہتا ہے کہ قال عبد الرحیم نے کہا، تو اس سے یہ احتمال ہے کہ شاید اس نے خود ہی عبد الرحیم سے سنا ہے، یا اس نے عبد الرحیم کو دیکھا اور عبد الرحیم کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے یا سنا ہے، او ان فلان، یا یہ کہے گا کہ فلان سے روایت ہے، تو اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ اس نے اس سے سنا ہوگا، او فعل فلان، یا یہ کہے گا کہ فلان نے ایسا کیا، تو اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ اس نے خود جو ہے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ونحویہ، یا اسی طرح کے الفاظ استعمال کرے گا جس میں یہ احتمال ہوگا کہ اس نے جو ہے خود جو ہے جس سے یہ روایت کرتا ہے اس سے خود سنا ہے یا اس کو خود یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ جو ہے لیکن اس میں احتمال ہے،
لیکن یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس نے خود نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اس طرح کے لفظ جو ہے اس نے استعمال کیے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا کہ عبداللہ جو ہے عبد الرحیم سے روایت کرتا ہے، مثلا عبد الرحیم کہتا ہے کہ میں عبداللہ نے کہا، یا عبداللہ کہتا ہے کہ عبد الرحیم نے کہا. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دونوں ایک ہی وقت میں ہو، ایک ہی زمانے میں ہو، سیم جنریشن ہو ہو سکتا ہے کہ عبداللہ نے جو ہے خود عبد الرحیم سے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبد الرحیم نے یہ بات کہی تھی لیکن عبداللہ نے اس سے یہ نہیں سنا، عبداللہ نے کسی اور سے سنا ہے، لیکن اب وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے کسی اور سے سنا ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے عبد الرحیم کے بارے میں کہتا ہے کہ عبد الرحیم نے ایسا کہا. وہ ڈائریکٹ اس بارے میں کہتا ہے کہ عبد الرحیم نے ایسا کہا. مثال کے طور پر اگر ہم اس زمانے میں کا ذکر کریں، مثلا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی، وہ اگر کہیں کہ قال شیخ ربی، کہ شیخ ربی نے کہا ہے، تو اگر شیخ صالح فوزان یہ کہے کہ شیخ ربی نے کہا، تو اس میں یہ احتمال ہے کہ شیخ فوزان نے جو ہے ڈائریکٹ شیخ ربی سے سنا ہے. ٹھیک ہے، یا اس میں یہ بھی احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ ربی نے جو ہے یہ بات کہی ہے، وہ کسی اور نے سنی ہے، لیکن اس نے پھر جو ہے شیخ فوزان کو کہا ہے، تو شیخ فوزان نے جو بیچ میں ہے اس کا ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ کہا کہ قال شیخ ربی نے ایسا کہا ہے. تو دونوں چیزوں کا احتمال ہے اس میں. تو لیکن اس طرح جو ہے لیکن اس میں جو ہے اس طرح کے الفاظ ہی ہوتے ہیں جس سے جو ہے یہ احتمال ہوتا ہے. ورنہ اگر مثلا اگر راوی یہ کہے گا کہ حدثنی، مجھ سے کہا ہے، تو اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ مباشرتاً ہے، اس نے ڈائریکٹ اسی سے سنا ہے. جب اس نے کہا ہے حدثنی یا سمعت، میں نے خود سنا. لیکن جب راوی کہے گا کہ قال فلان، کہ فلان نے کہا، یا عن فلان، یا فلان سے روایت ہے، اس میں تو اگر یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، اس میں تو یہ احتمال بھی ہے کہ شاید اس نے ڈائریکٹ اس سے سنا ہے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے اس سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے. دونوں احتمال ہے اس میں. تو اس کو کہیں گے کہ یہ حکمن ہے. تو اتصال السند جو ہے تو یہ بھی اس میں آئے گا. جب راوی کہے گا کہ قال فلان، تو یہ بھی مانا جائے گا کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی سند متصل ہے، لیکن یہ حکمن ہے، مباشرت نہیں ہے، حکمن ہے کہ اس نے جو ہے اس میں یہ کہا ہے. لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اس کے بعد کہتے ہیں وَهَلْ يَشْتَرِطُ مَعَ الْمُعَاصَرَةِ ثُبُوتُ الْمُلَاقَاتِ، لیکن یہ جو معاصرت ہے، ایک ہی زمانہ ہونا، سیم زمانہ ہونا، کیا اس میں یہ شرط ہے کہ ملاقات ثابت ہو؟ یعنی اگر کوئی جو ہے دوسرے سے روایت کرتا ہے، مثلا شیخ فوزان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قال الشیخ ربی رحمہ اللہ حفظہ اللہ تعالی، جب وہ ایسا کہتے ہیں تو کیا یہ تو ایک ہی زمانے میں ہے، تو کیا یہ شرط ہے کہ ان دونوں کے درمیان ملاقات ثابت ہو؟ یعنی یہ ثابت ہو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، او یکفی امکانہا، یا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ملے ہوں گے، ممکن ہے کہ ملے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی اب اس میں جو ہے یہ شرط ہے، کیا یہ شرط ہے کہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے دونوں کی؟ اگر ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے تو دونوں کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے، یا ملاقات جو ہے اس کا امکان جو ہے وہ کافی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ملاقات کی ہو، ممکن ہے کہ انہوں نے ملاقات کی ہوگی، تو وہ ممکن ہے جب ایک ہی یہ زمانے میں ہوں. تو اس بارے میں جو ہے اختلاف ہے، علی قولین، دو قول ہے اس کے. قال بالاول البخاری، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پہلا قول کہا ہے، یعنی یہ کہ اگر راوی یہ کہے کہ قال فلان، کہ فلان نے کہا ہے، تو یہ جو ہے یہ کسی سے روایت کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے ملاقات اس کی ثابت ہونی چاہیے اس سے جس سے یہ روایت کرتا ہے، یہ ثابت ہونی چاہیے کہ اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے. وقال بالثانی مسلم، اور دوسرا قول جو ہے وہ مسلم نے کہا ہے. یعنی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے
ضروری نہیں ہے کہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اس نے جو ہے جس سے یہ روایت کرتا ہے اس سے ملاقات کی ہو، بلکہ اتنا کافی ہے کہ اگر یہ لگے کہ ممکن ہے کہ اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہو تو اتنا ہی کافی ہے، یا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ایک ہی زمانے میں ہے، معاصرہ، اتنا ہی کافی ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملاقات، ان دونوں کی ملاقات جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں قال النووی عن قول مسلم، امام نووی رحمہ اللہ تعالی مسلم رحمہ اللہ تعالی کی اس قول کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انکرہ المحققون، لیکن محققون نے امام مسلم کے اس قول کا انکار کیا ہے۔ جو محقق ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں علماء، اس نے امام مسلم کے اس قول کا انکار کیا ہے۔ قال وَإِن كُنَّا لَا نَحْكُمُ عَلَى مسلم بِعَمَلِهِ فِي صَحِيحِهِ، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم یہ حکم نہیں دیں گے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی پر کہ اس نے اسی عمل کو اپنایا ہے اپنی صحیح میں، یعنی اپنی کتاب میں، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے یہ جو بات کہی ہے کہ صرف معاصرت ہونی چاہیے، ملاقات کا ثبوت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اگر یہ کہا ہے تو ہم یہ فیصلہ نہیں دیں گے کہ امام مسلم نے اسی قول کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں اپنایا ہے، بہذا المذہب، اسی مذہب کو اپنایا ہے۔ کیونکہ لکونہ یجمع طرقا کثیرۃ، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اس نے اس قول کو جو ہے اس مذہب کو اپنی صحیح مسلم میں نہیں اپنایا ہے، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی بہت سارے طرق کو جمع کرتا ہے، یتعذر معها وجود هذا الحکم الذي جوزه، جس کی اجازت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے دی ہے۔ جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی مختلف طرق جمع کرتے ہیں، بہت سارے طرق جمع کرتے ہیں، تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے، اس کے باوجود بھی اس حکم کا موجود ہونا اس کی کتاب میں جس کی اجازت امام مسلم نے دی ہے۔ یعنی امام مسلم نے یہ کہا ہے کہ معاصرت جو ہے صرف معاصرت ہونی چاہیے، وہی شرط ہے، ملاقات شرط نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس پر جو ہے امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس پر عمل جو ہے نہیں کیا ہے، بلکہ جو اجازت دی ہے اس پر عمل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہم کہیں گے کہ امام مسلم نے تو بہت ساری طرق جمع کیے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حکم پر جو ہے اس حکم کا وجود جو ہے اس میں نہیں ملتا ہے، اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ تو اختلافی مسئلہ ہے اس میں، لیکن جو ہے ہمیں سمجھ میں آیا کہ سند کا متصل ہونا جو ہے اس سے کیا مراد ہے کہ ایک شخص جو ہے راوی یا تو مباشرتاً یا حکماً جو ہے اس نے دوسرے راوی سے وہ روایت لی ہو، اور مباشرتاً اور حکماً جو ہے وہ دونوں ہم نے سمجھے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ وَمَحَلُّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُدَلِّسِ، لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو مدلس نہ ہو، یعنی کہ یہ جو حکمن جو ہے سند متصل ہو، یعنی کہ امام بخاری مثلا کہتے ہیں کہ حدثنی فلان، مجھ سے فلان نے کہا ہے، عن فلان، پھر وہ کہتا ہے فلان سے روایت ہے، عن فلان یا قال فلان، تو یہاں پر یہ جو عن فلان ہے جس میں ان پایا جاتا ہے، یا قال فلان جو ہے، تو یہ جو پایا جاتا ہے یہ جو ہے یہ اتصال السند ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ متصل سند ہے، لیکن یہ حکمن متصل ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمن متصل تبھی ہوگا محل هذا فی غیر المدلس، جب روایت کرنے والا مدلس نہیں ہوگا، جب روایت کرنے والا مدلس نہیں ہوگا تبھی ہم کہیں گے کہ یہ سند متصل ہے حکمن، جب روایت کرنے والا مدلس نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْمُدَلِّسِ، لیکن رہا سوال اگر روایت کرنے والا مدلس ہوگا، فَلَا يُحْكَمُ لِحَدِيثِهِ بِالْاِتِّصَالِ، تو اس کے حدیث کو اتصال کا حکم نہیں دیں گے، یعنی اس کے حدیث کو متصل السند پھر نہیں کہیں گے، اس سند کو متصل السند نہیں کہیں گے، إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِالسِّمَاعِ أَوِ الرُّؤْيَا، الا کہ یہ مدلس جو ہے اگر یہ صراحتاً کہے کہ میں نے فلان سے سنا ہے،
یا میں نے فلان کو دیکھا ہے. اگر یہ مدلس خود کہے ایسا تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو متصل سند مانا جائے گا. لیکن اگر یہ مدلس جو ہے خود نہ کہے کہ میں نے سنا ہے، یا اس طرح کہے کہ عن فلان قال فلان، تو جو ہے پھر اس کو متصل السند کا حکم نہیں لگے گا. اور مدلس جو ہے، مدلس اس کو کہیں گے جو ایسا راوی ہو، مدلس اس راوی کو کہیں گے جو سند میں کسی عیب کو چھپاتا ہو، جو سند میں کسی عیب کو چھپاتا ہو، اور ظاہراً جو ہے اس سند کی اچھائی جو ہے ظاہر ہوتی ہو، اس سند کی اچھائی ظاہر ہوتی ہو، اور یہ کسی عیب کو چھپاتا ہو، اس کو مدلس کہیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اور یہ مدلس ہے، یہ دو ثقہ راویوں کے درمیان ایک ضعیف راوی کو چھپاتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ عن فلان عن فلان، اور یہ جو کہتا ہے کہ عن فلان یہ دونوں جو ہے یہ ثقہ ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک اور راوی ہوتا ہے جو ضعیف ہوتا ہے، یہ اس کا نام نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اس کا نام لے گا تو اس سے جو ہے یہ سند عیب زدہ ہوگی، تو یہ سند جو ہے عیب زدہ ہوگی، اس لیے یہ چاہتا ہے کہ یہ سند عیب زدہ نہ ہو. حالانکہ جو ہے یہ تدلیس کا مسئلہ جو ہے، یہ مدلس کا مسئلہ ہے، یہ آگے انشاءاللہ تعالی وضاحتاً کے ساتھ آئے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا. یہاں پر صرف مثال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر دو ثقہ راویوں کے درمیان ایک راوی نے ضعیف راویوں کو چھپایا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ مدلس ہے. تو اگر یہ مدلس ہے، تو اگر مدلس جو ہے ہمیں پتہ جو ہے اب پتہ ہے کہ فلان جو ہے فلان راوی مدلس ہے، تو اگر وہ ان سے کہے گا عن فلان عن فلان عن فلان، یا قال فلان قال فلان قال فلان، تو جو ہے اس وقت اس سند کو متصل سند کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی بیچ میں کسی ایسے راوی کو جو ہے گرایا ہے، چھپایا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا ہے جو ضعیف ہو، یا ایک راوی کو اس میں گرایا ہے، تو اس کو پھر متصل سند نہیں کہا جائے گا. متصل سند تبھی کہا جائے گا اس کو جو حکماً متصل ہو، جب راوی جو ہے وہ مدلس نہ ہو. تو اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں وَيُعْرَفُ عَدَمُ اتصال السند بالامرین. عدم اتصال سند جو ہے، اگر سند متصل نہیں ہے تو وہ کیسے جانیں گے ہم کہ یہ سند جو ہے متصل نہیں ہے، اس میں بیچ میں کوئی راوی گر گیا ہے یا منقطع ہے سند، کیسے جانیں گے؟ کہتا ہے احدہما، ان میں سے ایک جو ہے، العلم، یہ علم ہونا چاہیے کہ بأن المروی عنہ مات قبل ان یبلغ الراوی سن التمیز. کیسے جانیں گے کہ سند متصل نہیں ہے؟ یہ جب یہ علم ہو کہ جس سے یہ راوی روایت کرتا ہے، مثلا عبداللہ عبد الرحیم سے روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب عبداللہ عبد الرحیم سے روایت کرتے ہیں تو یہ علم سے جانا گیا ہے کہ یہ عبد الرحیم جو ہے مات قبل ان یبلغ الراوی سن التمیز، کہ جب عبداللہ سن التمیز کو پہنچے اس سے پہلے ہی عبد الرحمن جو ہے گزر گیا ہے، مر گیا ہے، فوت ہوا ہے. تو جب روایت کرنے والے کی سن التمیز، یعنی جب وہ تمیز کی عمر کو پہنچے، مثلا 7 سال 8 سال 9 سال کو پہنچے، جب وہ روایت کرے کوئی حدیث، تو جب وہ کہے گا کہ مثلا عبد الرحیم جو ہے ابھی 4 سال کا ہی ہے، 2 سال کا ہی ہے، تو اسی وقت جو ہے جب عبداللہ 2 سال کا ہی ہے، 3 سال کا ہی ہے، تو اسی وقت جو ہے عبد الرحیم جو ہے فوت ہوا گیا ہے. اور اگر 10 سال کی عمر میں پھر عبداللہ کہتا ہے کہ قال عبد الرحیم نے کہا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سند متصل نہیں ہے، کیونکہ جب عبد الرحیم فوت ہوا ہے اس وقت عبداللہ کی عمر 3 ہی سال تھی، تو یہ کیسے کہتا ہے کہ عبد الرحیم نے کہا؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم جانیں گے، یعنی کہ جو روات ہے ان کی وفات جو ہے، اگر وفات پتہ ہو کہ کون کب مر گیا ہے، کون کس کی کب وفات ہوئی ہے، تو اس سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ راوی جو ہے اگر یہ روایت کرتا ہے، کیا جس سے یہ روایت کرتا ہے کیا وہ اس کے روایت کرنے کے وقت زندہ تھا کہ نہیں. اگر وہ زندہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ پھر سند متصل نہیں ہے. اس سے بھی جانا جائے گا کہ سند متصل نہیں ہے. تو اگر سند متصل نہیں ہے پھر تو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح لذاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ صحیح لذاتی ہی میں شرط ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے. ثانیہما، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کیسے جانیں گے کہ یہ سند متصل نہیں ہے؟
ان ينص الراوی او احد ائمة الحدیث، کہ راوی یا حدیث کے اماموں میں سے کوئی امام خود کہے، باضابطہ نص کہے کہ علی انہ لم یتصل بمن روا عنہ، کہ یہ راوی جس سے روایت کرتا ہے وہ متصل نہیں ہے، او لم یسمع، یا اس نے اس سے نہیں سنا ہے، او یرا منہ، یا اس نے اس سے یہ وہ نہیں دیکھا ہے، ما حدث به عنہ، جو کچھ یہ اس سے روایت کر رہا ہے۔ تو اگر ایک عالم یا محدث یہ کہے کہ فلان مثلا عبداللہ جو ہے عبد الرحیم سے روایت کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے عبداللہ جو ہے مثلا امام احمد کہے گا مثلا عبداللہ نے جو ہے یہ حدیث جو عبد الرحیم سے روایت کی ہے، تو عبداللہ نے جو ہے عبد الرحیم سے یہ سنا نہیں ہے یا اس کو دیکھا نہیں ہے، تو اسے بھی پتہ چلے گا کہ یہ سند جو ہے یہ متصل نہیں ہے۔ اس کے بعد الشذوذ والعلہ القادحہ جو ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی، اور اگلا درس جو ہے منڈے کو ہوگا انشاءاللہ تعالی 3 بجے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔